بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ راولپنڈی سے بڑا استعفی آ گیا ہے اور اب یہی صورتحال آپ کو شاید آنے والے دنوں میں مزید سننے کو ملے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس عبدالعزیز نے اچانک استعفی دے دیا اور راولپنڈی بینچ میں یہ تھے، راولپنڈی سے خبر آئی ہے، انہوں نے اچانک استعفی دیا ہے۔ وکلا حیران ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑے اپرائٹ جج تھے، بہت اچھے جج تھے، ابھی ان کے 8 سال پڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اچانک استعفی دے دیا ہے۔ جو عدلیہ میں ماحول بن گیا ہے، جس طرح سے عدلیہ میں بھرتیاں ہو گئی ہیں، جو کچھ کیا جا رہا ہے، کوئی بھی باضمیر باکردار شخص آسان نہیں ہے وہ کام کر سکے۔ جو سخت جان ہوں گے وہ تو ڈٹے رہیں گے، لیکن ان کو بھی تنگ کیا جائے گا تاکہ وہ سیٹ بھی خالی ہو جائے اور اپنے لوگ مزید بھرتی کیے جائیں۔ راولپنڈی سے خبر ہے جی، لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے جج جسٹس عبدالعزیز نے اچانک استعفی دے دیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں فرائض سر انجام دینے والے جج جسٹس چودھری عبدالعزیز اچانک لاہور ہائی کورٹ سے مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے استعفی صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھیج دیا اور کہا کہ فوری استعفی منظور کیا جائے، اور پھر بحیثیت جج فرائض کی ادائیگی بھی چھوڑ دی اور اپنے اس فیصلے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے جی میں ذاتی وجوہات کی بنا پر دے رہا ہوں استعفی، تحریر یہ کیا ہے، جبکہ صدر ہائی کورٹ بار اور سینئر وکلاء نے اس استعفے پر حیرانی کا اظہار کیا اور عدلیہ کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ وکلاء بھی اس پر پریشان ہیں، حیران ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ جسٹس چودھری عبدالعزیز نومبر 2016 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنائے گئے اور 8.5 سال بطور جسٹس فرائض انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے ریکارڈ 40,000 مقدمات کے فیصلے کیے۔ ججوں کی سینیورٹی فہرست میں ان کا 19واں سینیورٹی نمبر تھا اور ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت 8 ستمبر 2033 تک تھی۔ ان کے پاس ابھی 8 سال باقی تھے اور ان کا شمار پروفیشنل اور کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے والے ججز میں ہوتا ہے۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، راولپنڈی بینچ اور لاہور ہائی کورٹ پریکٹس کرتے رہے۔ فوجداری کے انتہائی ماہر وکیل تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں جمعرات 6 مارچ کو جسٹس عبدالعزیز کیسوں کی سماعت میں متعدد بار کیس التوا میں ڈالتے رہے، کہتے رہے کہ یہ کیس کسی دوسرے جج کے پاس لگ جائے گا۔ ان کے کئی بار دیے گئے ریمارکس پر وکلاء بھی حیرانی کا اظہار کرتے رہے۔ کیسوں کی سماعت کے بعد وہ چیمبر گئے اور اسٹینوگرافر کو بلا کر استعفی تحریر کر کے اسی وقت صدر پاکستان کو ارسال کر دیا۔ سٹاف کے کچھ دوستوں نے انہیں سمجھانے اور ایسا نہ کرنے کی استدعا کی، مگر جسٹس چودھری عبدالعزیز نے ہنستے مسکراتے استعفی پیش کر دیا۔ انہوں نے استعفی آئین کے آرٹیکل 2061 کے تحت صدر مملکت کو پیش کیا۔ استعفے کے بعد جسٹس عزیز نے تمام سٹاف کو بلایا اور ان سے کسی بھی غلطی کوتاہی پر خندہ پیشانی سے معذرت کی اور اپنے لیے دعا کی استدعا کی اور بغیر پروٹوکول کے اسلام آباد اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اچھا، اب وکلاء اس پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کی بطور جج فیصلوں اور کنڈکٹ کی بہت تعریف کی جا رہی ہے، اور یہ صورتحال ہے جی، یہ حالات ہیں، کیسے کیسے جج اب چھوڑ رہے ہیں اس پروفیشن کو۔ دوسری طرف ایک اور خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی، یہاں جی بینچ ٹوٹ گیا ہے اور یہ ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے بینچ۔ اس میں جسٹس ارباب محمد طاہر نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی، انہوں نے کہا جی میں بیٹھ نہیں سکتا۔ اسپیشل بینچ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کر رہا ہے، جس میں جسٹس طارق جہانگیری بھی شامل تھے، اور یہ لاپتہ افراد کا کیس چل رہا ہے اور کافی کیسز ہیں والے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور بڑی خبر، یہ تو بہت بڑا سکینڈل ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسری ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ججز کے ساتھ آنے والے سٹاف کے وکلاء و سالین سے مبینہ رقم کا مطالبہ کرنے اور لینے کے واقعات رپورٹ۔ اب یہ کچھ ججز خلاف ضابطہ جس پر انہوں نے خط بھی لکھا، ریپرزنٹیشن بھی بھیجی، اور یہ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں ججز، اسلام آباد کے ججز کے باہر سے اس طرح جج لا کر بغیر ان سے نیا حلف لیے ان کو تعینات نہیں کیا جا سکتا، اور سینیورٹی بھی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی اور کو چیف جسٹس لگا دیں۔ اب ظاہر ہے عدالتوں کو مینج کرنا تھا، تو باہر سے لا کے جو جج لگائے گئے ہیں ان کا سٹاف رشوتیں لے رہا ہے، پیسے بنا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی ہدایت پر ان کے سیکرٹری نے رجسٹرار ہائی کورٹ کو انکوائری اور ملوث سٹاف کے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ اب تو جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ڈوگر صاحب، وہ تو خود باہر سے آئے ہوئے ہیں، اب اس میں بتایا نہیں ہوا کہ کس کے سٹاف نے پیسے لیے ہیں، لیکن بہرحال اس طرح تو پہلے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب، ان کو کئی خط گئے کہ مداخلت ہو رہی ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور بعض ماہرین تو کہتے تھے ان کے خلاف مسٹر کنڈکٹ کی کارروائی بنتی تھی کہ اپنے ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے، کچھ کیا جا رہا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس پر، اور کہا جی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور زیادہ دھمکایا گیا۔ پھر جناب سویلینز کا ٹرائل، آرمی ایکٹ کی شقوں کو اب کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا، سپریم کورٹ بار کا موقف۔ کیا موقف آ رہے ہیں ویسے، ہے نا جی، ہے کمال۔
اچھا یہ بڑی دلچسپ خبر ہے, خواجہ آصف جو بڑے پیار میں تھے جنرل باجوہ کے اور ان سے جا کر ملتے تھے, ان کے سسر کے ہاں ملاقاتیں ہوتی تھیں, اور پھر 2019 میں جی گورنمنٹ لے لیں, پھر اس کے بعد لے لیں, پھر باجوہ صاحب نے رجیم چینج کروایا, جو کچھ ہوا پھر آپ کے سامنے ہے. اور اس سے پہلے باجوہ صاحب کے خلاف میاں نواز شریف صاحب تقریریں کرتے تھے, پھر انہوں نے زبان بند کر لی, پھر جس طرح وہ واپس آئے جو کچھ ہوا, ارے واہ واہ واہ, ان کو ایکسٹینشن بھی دی, سارا کچھ ہوا. اب وہی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں فیض حمید گرفتار ہے, باجوہ سے تو پوچھا جائے پاکستان میں دہشت گردوں کو کیوں بسایا. ارے واہ, اب آپ کو باجوہ کے خلاف بھی باتیں کرنے آ گئی ہیں, یہ حال ہو گیا ہے. ویسے اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. دیکھیں نا باجوہ صاحب نے ان کے لیے کیا کیا کیا, اور پھر یہ کہتے رہے کہ جی وہ پلیٹلیٹس بھی اور سارا باہر جانے میں تو باجوہ نے فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو ہم نے ایکسٹینشن بھی دی. پھر وہ کہتے رہے کہ پہلے آپ پنجاب لے لیں, پھر وفاقی حکومت بھی لے لیں. 2019 سے ہماری بات چیت چل رہی تھی, اور پھر کس طرح شہباز شریف سے ملاقاتیں, اور سابق گورنر سندھ زبیر عمر کا جانا, ان کے ترجمان کا, وہ سب کچھ کیا کیا ہوتا رہا. پھر کس طرح ساری واپسی ہوئی, میاں نواز شریف کے کس طرح کیسز ختم ہوئے. آج خواجہ آصف وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید تو گرفتار ہے, باجوہ سے تو پوچھو کہ ہوا کیا. اور پھر شاندانہ گلزار صاحبہ تحریک انصاف کی رہنما, وہ کہتی ہیں جنرل باجوہ نے سوات سرکٹ ہاؤس میں ڈاکٹر امجد کے پاس اپنے لوگ بھیجے تھے اور کہا کہ عمران خان کو پاکستان میں اور کے پی سے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طالبان کو دوبارہ سے صوبے میں واپس لے آؤ 3 سال کے لیے. یہ شاندانہ گلزار نے انکشاف کیا کہ 3 سال کے لیے ان کو واپس لے آؤ, پھر عمران خان کا خاتمہ ہوگا. یہ جی ہمارے کھلاڑی میدان میں تو ٹھس ہیں, لیکن ملاقاتوں میں یہ ریکارڈ بنا رہے ہیں. حارث رؤف کی خواجہ آصف سے قومی اسمبلی میں آ کر ان کے چیمبر میں ملاقات, میڈیا نے دیکھ لیا, پھر اچانک غائب ہو گئے. ملاقاتوں پر زور ہے, پرفارمنس زیرو. کیا ملاقاتیں میرٹ ہے؟ یہ ملاقاتیں کس لیے کرتے پھر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب سے؟ یہ دیکھیے نا, تو پرفارمنس دیں, یہاں آ کر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کیا بندہ کہے. اور جن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے. پرفارمنس کی بات کریں تو مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ نے جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں محمد حنیف صاحب کی, یہ بہت زبردست رائٹر ہیں, بہت زبردست انٹلیکچوئل ہیں, دانشور ہیں, کتابوں کے مصنف ہیں, اور بہت ہی اعلیٰ لکھتے بھی ہیں, اور اپنے ہی کالم کی تحریر پڑھ کر سناتے بھی ہیں. ان کو ضرور آپ نے سننا ہے, کیا کمال کر دیا انہوں نے. جو مریم صاحبہ کے بارے میں اس سے بہتر آپ کو سننے کو نہیں ملے گا. ان کی پرفارمنس کے حوالے سے ان کی ساری کارکردگی کے بارے میں کیا ہے, کارکردگی وہ کس طرح سے دکھاتی ہیں, کیا کیا انہوں نے. مریم نواز کا میو اسپتال کے MS کو عہدے سے ہٹانے کا حکم, کہا شکر کریں آپ کو گرفتار نہیں کروا رہی. وہی چچا جان والے کام, وہی انداز, گئی ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کو کس نے رکھا ہے یہاں پر, the guy needs to be fired. ہم نے تو باہر سے علاج کرانے ہوتے ہیں, ہم تو باہر چلے جاتے ہیں. آج تو میں نے مارا ہے چھاپا. چھاپا بھی ان کا بڑا دلچسپ ہوتا ہے پورا, یہ دیکھیں آپ, وہ لاؤ لشکر لے کر چھاپا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ویڈیو ساتھ بن رہی ہوتی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر کہتے ہیں یہ guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو ریسٹ نہیں کروا رہی. عدالت یہ ہیں, ایگزیکیوشنر یہ ہیں, یہ سب کچھ یہ ہیں. MS ہے تو کیا ہوا, بس گئے, ہاتھ کا اشارہ کیا, میں گرفتار نہیں کرا رہی, تمہیں کیا پتا ہے. گھروں میں چھاپے پڑ جاتے ہیں, یہاں تو پنجاب میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں, کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو گرفتار نہیں کرا رہی, آپ شکر کریں. یہ جی انہوں نے جو پنجاب کا سب سے بڑا اسپتال کہا جاتا ہے میو ہسپتال, وہاں جا کر کیا ہے. اب آپ یہ سنیے, یہ آپ نے مس نہیں کرنا, یہ تو آپ کو چاہیے کہ آپ شیئر کریں دوسروں سے. یہ جو گفتگو ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا. مریم نواز صاحبہ کس طرح سے کارکردگی دکھا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, یہ ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا ذرا. پنجاب میں ہر طرف وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے خوابوں کے تذکرے ہیں. ان کا خواب ہے پڑھا لکھا پنجاب, خوشحال پنجاب, کمپیوٹرائز پنجاب. لیکن ایک بڑا خواب یہ بھی ہے کہ ناجائز تجاوزات سے پاک پنجاب. اخباروں میں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے BBC کے لیے انہوں نے یہ ویڈیو بھی دی ہے. BBC پر یہ کالم بھی لکھتے ہیں محمد حنیف صاحب, بہت اعلیٰ, اور کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ پڑھا لکھا کمپیوٹرائز پنجاب, یہ وہ سب کچھ, لیکن تجاوزاتی خلاف بھی آپریشن کر رہی ہیں. وہ کس طرح کا آپریشن ہے, یہ اب ہے بات. چھپ رہے مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکروں پر اعلان ہو رہے ہیں, اور سڑکوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی دکانوں پر تالے لگ رہے ہیں. تجاوزات جائز کون سے ہیں اور ناجائز کون سے, اس کا فیصلہ پتہ نہیں مریم نواز شریف نے کس خواب کو دیکھ کر کیا ہے. کیونکہ واہ, تجاوزات جائز کون سے ہیں, ناجائز کون سے ہیں, پتہ نہیں کس خواب کو دیکھ کے مریم نے کیا. ان کے بڑے خواب ہیں نا,
تو اب آپ دیکھیے کس طرح غریبوں کو تو توڑا جا رہا ہے، لیکن جو بڑی بڑی سوسائٹی ہوگی یا قبضہ گروپ ہوں گے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چھابڑی لگا کر کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی فروٹ کی ریڑھی لگا رہا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ اگر کسی نے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے دیوار کھینچ دی ہے، گیٹ لگا کر اوپر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا بورڈ لگا دیا ہے تو وہ سب جائز ہے۔ کسی کی ریڑھی ناجائز ہے، کوئی اگر بیچارہ ریڑھی لگا وہ ناجائز ہے، اس کو اٹھا لو، توڑ دو، تباہ کر دو، لیکن اگر کوئی طاقتور ہے اور اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ زمین پر کوئی گیٹ بھی لگا دیا ہے تو وہ جائز ہے۔ اگر کسی نے شام کو گھر سے باہر بیٹھنے کے لیے 2 فٹ کا تھڑا بنا دیا ہے، پان کا کھوکھا ڈال دیا ہے تو وہ سب ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے سینکڑوں ایکڑ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے اس کے اوپر پانی چرا کر سبز گھاس اگا کر گولف کورس کھول لیا ہے تو ظاہر ہے وہ سب جائز ہے۔ یہ خواب دراصل بہت پرانا ہے۔ جب بھی ملک میں کوئی فوجی حکومت آتی ہے تو پہلا کام ناجائز تجاوزات کے خلاف مہم ہوتا ہے۔ اب بھی سی ایس ایس کر کے کوئی افسر بنتا ہے، کہیں پہ اے سی یا بی سی لگتا ہے تو اس کا پہلا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ بلڈوزر لے کر اور ایک پک اپ لے کر بازار میں نکل جاتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ غریب لوگوں کا دھندا تو بند کیا جائے۔ جو پہلا کام یہ ہوتا ہے نا کسی افسر کا، اس کی رعونت یہ ہوتی ہے، نیا نیا عہدہ ملتا ہے تو دکھانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں لو، پروٹوکول لو اور جاؤ اور کوئی جی یہ پہلے غریب کا تو کاروبار بند کریں۔ یہ ہیں ہی کیوں غریب؟ ابھی مریم صاحبہ کے حوالے سے اور بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، بس چند سیکنڈ اور ہیں۔ بظاہر مقصد یہ ہے کہ سڑکوں کو کشادہ کیا جائے تاکہ ایئر کنڈیشن گاڑیاں فل سپیڈ پر چل سکیں، لیکن اس خواب کے اندر بھی ایک خواب موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ مزدوری کرنے والے لوگ ہی اصل میں ناجائز تجاوزات ہیں۔ یہ ہمیں نظر ہی کیوں آتے ہیں؟ واہ، مزدوری کرنے والے لوگ ہی اصل میں ناجائز تجاوزات ہیں، یہ غریب لوگ ہمیں نظر کیوں آتے ہیں؟ یہ توڑ دو ان کے سارے کاروبار اور جو بھی ہے، تاکہ بڑی بڑی ہماری گاڑیاں فراٹے بھرتی گزر تو سکیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ متاثرین کو نوکریاں دی جائیں گی، لیکن پتہ نہیں صبح سے شام تک چھابڑی لگا کر آلو پیاز بیچنے والوں کو پنجاب کا کون سا محکمہ نوکری دے سکے گا۔ مریم صاحب نے کہا ان کو نوکریاں دیں گے، سوچ دیکھیں، ان کو نوکر بنائیں گے، ہم نوکریاں دیں گے۔ جو اپنا خود اپنے بل بوتے محنت کر کے پیٹ پال رہا تھا اس کو کہا جی تمہیں نوکریاں دے دیں گے، پتہ نہیں کون سے محکمے میں دیں گے ان کو، ریڑھی والوں کو یا کسی کو دی بھی ہے یا نہیں۔ پہلے لوگوں سے نوکریاں چھین لی ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن، دیگر۔ غریب جو ہے اس کو ختم کر دو اور امیر جو ہے اس کی تنخواہیں، اس کی مراد بڑھا دو، اس کے پروٹوکول بڑھا دو۔ یہ ہو رہا ہے۔ اشارہ ملنے والے مسجدوں میں اعلان نہیں کروا سکتے، اخباروں میں اشتہار نہیں دے سکتے، لیکن اب تک وہ بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اصلی ناجائز تجاوزات یہ حکمران ہیں جن کو ہٹانے کے لیے ان کے پاس کوئی بلڈوزر موجود نہیں ہے۔ یہ لوگ غریب لوگ یہ نہ اس طرح مسجدوں میں اعلان کرا سکتے ہیں، نہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں جو کیے جا رہے ہیں۔ تو اصل ناجائز تجاوزات جو ہیں، یعنی وہی جس طرح سے یہ الیکشن ہوا ہے، جس طرح سے غریبوں کا اور یہ پاکستانیوں کا حق مارا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں، تو اب یہ غریب بندہ کوئی بلڈوزر تو رکھتا نہیں، ورنہ اصل تو ناجائز تجاوزات یہ حکمران ہیں۔ محمد حنیف صاحب نے کیا خوب بات کر دی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، آپ محمد حنیف صاحب کی رائے سے کتنے متفق ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور بتائیے گا کہ ہم مزید کس حوالے سے ویڈیوز بنا سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔